نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. انسان جب بھی کسی معاملے میں کسی سے ڈیل کرے، وہ ٹیمپریری ہو، وقتی ہو یا لانگ ٹرم ہو، مطلب رشتہ ہو، شادی شدہ کپل ہے یا بننا چاہ رہے ہیں یا کوئی نوکری کر رہے ہیں یا کوئی اور بڑا تعلق ہے، تو ہر قسم کے ریلیشن شپ میں، جاب کے اندر کوئی انٹرویو، پھر وہاں پہ ساتھ بزنس کریں گے یا جاب جو بھی کریں گے، ہر تعلق کی بنیاد ریشنالٹی ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، شعور ہوتی ہے، جذبات نہیں ہوتے. ہمارے چونکہ موجودہ زمانے میں ایک بہت الٹی بات چل پڑی ہے بہت عرصے سے، آج کل کے کپل میں، خاص طور سے ینگ لوگوں میں، کہ یہ جو رشتہ ہے یہ محبت، شادی محبت کا کھیل ہے. بالکل محبت کا کھیل نہیں ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. جو بھی یہ کہے کہ یہ محبت کی بیس پہ شادی ہوتی ہے، شادی میں محبت ہونی چاہیے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا، غلط کہہ رہا. شادی کی بیس محبت نہیں ہوتی. شادی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، ہو جانی چاہیے، ہر چیز سے ہو جانی چاہیے، اچھی بات، لیکن رشتوں کی بنیاد محبت نہیں ہوتی. ورنہ کیونکہ محبت کا تو معاملہ یہ ہے کہ بہت فلکچویٹ کرتی ہے. محبت کا اگر گراف بنایا جائے تو دیکھیے، قلم کوئی مار کر رکھا ہے، تو محبت کا گراف یہ ہوگا. یعنی آپ نارمل دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں عام حالات میں کوئی بھی رشتہ بنا، کوئی بھی کانٹریکٹ بنانا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو یوں ہونا چاہیے نا، گراف سیدھا جائے، اسٹیبل ہو بالکل. آہستہ آہستہ آپ تھوڑا یہاں بڑھیں گے تو یہاں پہ بھی بڑھتے جائیں گے، آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ چلتے رہیں گے. محبت کا گراف ایسا ہوتا ہے. یہ ایموشن جو ہے نا، یہ ہے، سارے ایموشن ایسے ہوتے ہیں. کوئی آپ پروڈکٹ نہیں کر سکتے. آج اچھا کل برا، آج دل چاہ رہا ہے تو بہت اچھا، کل کچھ معاف نہیں. آج چھوٹی سی غلطی پہ اتنا چیخ دے گا، کل جو ہے بہت بڑی غلطی بھی سر پہ جان بھی لے لے تو کوئی بات نہیں، موڈ کے اوپر. تو ایموشن ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں، بالکل اریٹک. تو اب آپ نے ایموشن کی بیس پہ شادی کی تو تعلق کیسے رہ سکتا ہے؟ چل ہی نہیں سکتا. جس وقت جس کا جیسا ایموشن ہوگا اس کی بیس پہ بہیو کرے گا وہ. تو آپ ایک سوال کریں گے کہ بھائی لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ رو رہی ہوتی ہے، پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے، جب نارمل ہوتے تھے لوگ، تو عورت روتے ہوئے گھر سے نکلتی تھی. رخصت ہو رہی ہے تو رو رہی ہے. یہ جذبہ ہے نا، جذبے سے رونا تو جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ریشنالٹی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی عقلی وجہ ہوتی ہے. کیا وجہ ہوتی ہے عقلی؟ عورت کیوں ہوتی ہے گھر چھوڑتے ہوئے؟ اس لیے کہ اماں ابا کو چھوڑ رہی ہوتی ہے. اس کو اس کا غم ہے کہ میں اب نئے گھر میں جا رہی ہوں، وہ محبوب کے پاس جا رہی ہوں، اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، اپنی زندگی نہیں شروع ہوگی، لیکن بہرحال اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا غم تو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو وہ اس کی لاجیکل وجہ ہوتی ہے، ریشنل وجہ ہوتی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ غم کر رہی ہوتی ہے، جس کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. کبھی وہ تھوڑی بہت خوشی بھی ہوتی ہے، اس میں خوشی میں بھی انسان روتا ہے، لیکن دونوں ایموشنز کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریشنالٹی ہوتی ہے. تو ہمارے استاد ہیں، بڑے آدمی ہیں ماشاء اللہ، یہ جامعہ کراچی کے پروفیسر ہیں، فلسفے کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں، عبدالوہاب سوری صاحب حفظ اللہ تعالیٰ. با کمال آدمی ہے، بہت ہی پیارے آدمی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی کسی شادی میں عورت روئے، نہیں دلہن روئے، دلہا بھی رونا شروع کر دے اسی انداز سے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو کیا خیال ہے؟ وہ بھی کہ میری بیگم رو رہی ہے تو میں بھی دل سے ان کا ساتھ دے رہا ہوں، دل بھرا گیا، ان کا بھی آنسو آ گیا، دھاڑے مار مار کے وہ بھی رو رہے، جیسے وہ رو رہی ہے لپٹ لپٹ کے یہ بھی لے رہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ نارمل ہو رہا ہے سب؟ اب یہاں ایموشن آ گیا، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں، کوئی ریشنالٹی نہیں. اس پورے سیناریو میں سب سے پہلے کون چپ ہوگا رونے سے؟ کوئی آئیڈیا؟ عورت چپ ہوگی سب سے پہلے. یہ کو پگلا کیوں رو رہا ہے؟ کہاں شادی کروا دی میری؟ یہ نارمل انسان بھی ہے یا کوئی سائیکوپیتھ میرے حوالے کر دیا؟ اب محبت دیکھ کے اور چیک کرو، سارے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، ساس سسر پریشان ہو جائیں گے کہ غلط جگہ چلے گی لڑکی، شاید اسٹیبل نہیں ہے یہ آدمی. کیوں؟ وہ بھی رو رہی ہے تو محبت میں یہ بھی رونے گا نہیں. سب کو پتہ ہے کہ اس کی رونے کے پیچھے جذبہ ہے، عقلی جذبہ، ریشنالٹی موجود ہے، اور یہاں وہ چیز موجود نہیں. اس لیے یہ پاگل پنا ہے، وہ نارمل ہے کیونکہ وہاں ریشنالٹی. تو اسی لیے ہمارے حضرت والا احمد برکاتہم کا وہ جو مقولہ ہے، جو ضرورت شروع سے سب نے ایسے ہی سمجھا ہے، ایک نے اس کی وضاحت کی کہ جب بھی معاملہ ہو عقل اور دل کا، یعنی دل جذبے کا نام ہے، جذبات کا، ایموشنز کا، اور اس کے ساتھ عقل آ جائے تو کس کا فیصلہ مانو گے؟ عقل کا فیصلہ مانو گے. اور جب بھی عقل اور وحی کا فیصلہ ہے، ان کے درمیان اختلاف آئے یا ایشو آئے تو کس کا مانیں گے؟ وحی کا مانیں گے. ختم بات. یہ آرڈر. تو اب یہاں بالکل الٹا ہو گیا سب کچھ، سب سے اوپر چلا گیا جذبہ، تو جذبہ عقل کے اوپر غالب ہو گیا اور عقل وحی پہ غالب ہو گئی. جب بھی وحی کی بات آئے گی، لاجک میں نہیں آ رہا، میری عقل میں نہیں آ رہا، تو بے وقوف غلط جگہ غلط چیز استعمال کرے گا، غلط ٹول استعمال کرے گا، تو کام کیسے بنے گا؟
اس لیے سارے معاملات چوپٹ ہو گئے، رشتے بھی نہیں چل رہے، حالات بھی خراب ہیں، بیوی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے پیار نہیں ملا۔ آج 26 سال کے بعد، ابھی گزشتہ کل ہی ایک صاحب نے پرسوں ایک اپنا کیس ڈسکس کیا اور وہ بہت پریشان ہے اور چاہ رہے کچھ اس معاملے میں، شادی کو 26 سال ہو گئے اور بیگم نے اچانک سے خدا کی درخواست ڈال دی۔ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا، کوئی وجہ نہیں، کبھی لڑائی جھگڑا پھڈا فساد نہیں ہوا، اپنا کولڈ وار چل رہی تھی اندر جو بھی چل رہی ہوگی، چھوٹی موٹی جیسی ہوتی، لیکن کوئی خاص وجہ نہیں، اور بہت بڑا کوئی ایسی پراپرٹی یا بزنس بھی نہیں کہ بہت مال کا مسئلہ ہو، ویسے تو پتہ ہی چلا کہ اتنا ہے کہ دل سے اتر گئے، ایموشنز ویسے اب نہیں رہے، آئی ہیو نو فیلنگ فار یو اینی مور، وہ چھٹی ختم، میں اب جاؤں۔ میں کہا کہ بہت بدصورت ہو گئے، فون پہ بات ہو رہی تھی کہ ایسی طرح سمجھنے کے لیے پہلے سے بہت زیادہ بدصورت ہو گئے، کوئی ہوا کیا؟ کہیں گے نہیں 19-20 ہوا ہوں گا، جو بھی ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس کل تک اچھی لگتی تھی تو مجھے، یا تو اچھا لگتا تھا مجھے، آج نہیں لگ رہا، ختم، ایموشن ہے، موڈ ہے، آج اب آپ تو ایسے ہی تم نے کہا اس میں کاؤنسلنگ کا کیا سینس ہے؟ کیا بتائیں گے ہم اس کو؟ کیا کہوں میں اس سے؟ کہوں کیا؟ کہتی بھائی کہ مجھے یہ بندہ ٹھیک نہیں لگتا، اب میں اسے کیسے کنونس کروں کہ ٹھیک ہے یہ؟ نہیں لگ نہیں رہا، میں نہیں کہہ رہی کہ ہے کہ نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، میرا ایموشن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، میں نہیں رہ سکتی، سب ختم، چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ بچے کہہ رہے ہیں کٹی کر لیتے تھے بچوں میں، کھیلتے کھیلتے اچانک سے کہہ رہے ہیں آئی ایم ناٹ یور فرینڈ اینی مور، کٹی ناٹ پلینگ ٹوگیدر، ہے نا، ڈی فرینڈنگ انفرینڈنگ وتھ سم ون فار سم ٹائم، پھر بعد میں دوبارہ دیکھیں گے، تو بچوں کی طرح ہو گئے، ٹھیک، اس لیے کہ ایموشن سے ڈریون ہے، اب مجھے تم سے کوئی ایسا خاص اٹریکشن نہیں رہا تو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، یا تمہیں ان کو نہیں لگ رہا تو کہتے ہیں ہم الگ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے مغربی دنیا میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت جو فیشن ہے وہ شادی کا نہیں ہے، شادی بیکار ترین چیز سمجھی جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر کام کی کوئی چیز رہی نہیں، تب خالی اتنا کریں گے کہ بس اپنے حسب ضرورت، حسب موقع، یہ خاتون وہاں پکڑ لی، وہ وہاں پکڑ لی، آن لائن پکچر دیکھ کے اس کے ساتھ ایک نائٹ کا اسٹے، اس کے ساتھ 2 دن کا، اس سے وہاں پہ ویکینڈ کی سیٹنگ، بس یہ زنا کاری بدکاری کرو، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اپنی مرضی سے رہو، اپنے طریقے پہ گزارا کرو، تو اس کا ان کو جو فائدہ نظر آتا ہے وہی باری بات ہے کہ میرے ایموشن جس وقت ڈکٹیٹ کریں گے مجھے، ایموشن فلفل کرنے کے لیے بیسٹ لیڈی ہوگی، وہ پیسوں کے لیے کر رہی ہے، اس پہ تو ریشنل بیسس ہو یا نہ ہو، میں تو اپنے ایموشنز کیتھارسس کروں، فارغ ہو، پارٹی کروں، اس کے بعد چھٹی، 2 مہینے کے بعد دیکھیں گے، مہینے کے ہفتے کے بعد دیکھیں گے، جو بھی جیسی ضرورت ہے۔ تو جب آپ نے دماغ الٹا کر دیا تو کہانی پوری الٹی ہوگی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ تو قرآن کے اندر اسی طریقے سے دین کی تعلیم یہی ہے کہ ہمیشہ عقل غالب رہے گی جذبات پہ، اور جذبات کو کنٹرول کر کے رکھے گی، اور وہی غالب رہے گی عقل پہ، اور عقل کو کنٹرول کر کے رکھے گی۔ یہ ہائرارکی ہے دوبارہ کہ جب دونوں میں مقابلہ ہوگا عقل کا اور جذبات کا، تو جذبات پہ فیصلہ نہیں ہوگا، جذبہ یہ کہہ رہا ہے ہائے میرا بچہ، میں اس کو جو ہے یہ تکلیف نہیں دے سکتا، اب اس کو ہے تو نٹس پینٹ سے الرجی، لیکن اس وقت یہ پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے یہ پینٹس بسکٹ چاہیے، یا اس کو ایگ سے الرجی ہے لیکن یہ تڑپ رہا ہے کہ سارے لوگ ایگ سینڈوچ کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھانا ہے، تو میرے دل بس اس کو بھر رہا گیا، دے دو اس کو، مار دیں گے اس کو، اس وقت جب تک تڑپتا بھی رہے نا، باپ پلیز مجھے دے دیں، نہیں دیں گے اس کو، اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپاتے رہیں گے، نہیں دیں گے اس کو، ڈائبٹیز ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کریو کر رہا ہے کہ مجھے شوگر چاہیے، نہیں دیں گے۔ ماں ہاسپٹلائز ہے 80 سال کی، وہ آخری ایک گلاس پانی دے دو، ایک گلاس پانی، ڈاکٹر نے منع کہ وہ پانی لنگز میں جا رہا ہے، پھیپڑے میں آپ کنٹرول نہیں کر پا رہی، سارے مسل جہاں ویک ہے جاتے ہی وہ سیدھا پھیپڑوں میں جائے گا، اور آپ کی سانس میں تکلیف ہو جائے گی، بڑی مشکل سے اتنے آکسیجن سے روکا گیا، اماں ایک دن اور یا آپریشن کے فوراً بعد بڑی پیاس لگتی ہے، پتہ نہیں کسی کا کبھی آپریشن ہوا ہے انڈر جی ہے، کیونکہ اس پورے عرصے میں ڈرائی ہوتا ہے، منہ بالکل کھلا رہتا ہے، آکسیجن آتی جاتی رہتی ہے، تو جیسے آپ ویک اپ ہوتے ہیں اپنے، تو فرسٹ تھنگ آپ کا پہلی چیز آپ کو پانی چاہیے، تو وہ منع کرتے ہیں کہ ابھی نہیں، اس لیے کہ ابھی صحیح سے ہوش میں نہیں آیا، پانی ابھی کنٹرول نہ کیا، وہ پھیپڑوں میں چلا گیا تو کیا ہوگا، ابھی تو ٹیوب نکالا ہے، اریٹیشن بھی ہوگی، تو منہ کے جو بیکٹیریا اس کے ساتھ چلے جائیں گے، لنگس کے اندر انفیکشن کا خطرہ ہے، اسپریشن نیمونیا اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب وہ چاہتا ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں، اس کو محبت بھی ہے، لیکن اس محبت کو آپ بالکل پیچھے رکھ کے کہتے کہ نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ کاٹ کے اس کا اپینڈکس نکالنا پڑے گا، بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے، خاتون کو بچہ دانی نکالنی پڑے گی، یہ کینسر ہے اس کی وجہ سے گردہ نکالنا پڑے گا، ٹانگ کاٹنی پڑے گی، گینگرین ہو گیا ہے،
تو کوئی عقل کے علاوہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر ایموشن پہ کرے کہ نہیں کوئی نہیں کاٹے گا. اس کے باوجود کہتے ہیں اماں نہیں مان رہی, ابا پوری دنیا منع کر رہی ہے, اماں خود کہتی مجھے نہیں کرانا یہ علاج, پھر بھی اپنے عقل کی بیس پہ کہتے کہ نہیں وہ ایموشن ڈریون ہے, یہ عقل یہ کہتی ہے, باوجود سے کٹوا دیتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ ایموشن سے فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو ہر چیز میں الٹا کرتے ہیں, وہاں جذباتیوں کے فیصلہ کرتے ہیں. ایموشن, میرا دل ٹوٹ گیا, مجھے میں بہت ہرٹ فیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صحیح سے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں, کہاں فیصلہ کیسے کرنا ہے. ایموشنز کی بیس پہ تھوڑی کیا جائے گا فیصلہ ہمیشہ ریشنالٹی کی بیس پہ ہوگا, عقل کی بیس پہ ہوگا. تو اچھا ہے, لیکن اس میں یہ صحیح ہے کہ کبھی کبھی ظاہر بات ہے بہت زیادہ اوورلی اگر ریشنلائز ہر چیز کو کرنے لگیں تو پھر آدمی بڑا ڈرائی سا ہو جاتا ہے. آئے نماز پڑھی ادھر ادھر کر کے ختم. وہ بیلنس کرنا ضروری ہے. تو جو اقبال کا شعر ہے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, ہمیشہ دل کنٹرول کرتا رہے دل کو, یہ عقل کا پاسبان, یہ مانیٹر. لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی کبھی چھوڑ جانے دیتا, کر لو. کبھی کبھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, وہاں ہوگا ایسا کہ میدان کارزار میں موجود ہے اور اس طرف جا نہیں سکتے ہیں, دشمن کا بڑا معاملہ ہے. تو ایسے صحابہ کے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے, کہا کہ ہم قلعے کے اندر نہیں جا پا رہے تو مجھے کیٹاپلٹ کے اندر ڈال کے اوپر پھینک دو. تو ان کو باقاعدہ منجنیق کے اندر جس میں گولا رکھ کے ڈالا جاتا ہے اس میں بٹھا کے پھینک دیا اندر, اچھال دیا اندر کی طرف. وہ بندہ گر جائے, ہڈیاں وڈیاں کوئی بات نہیں. اور اندر دشمن اگر سامنے بیٹھے ہوئے رات کے وقت میں اندھیرے میں پھینک دیا یہاں سے اندر پھینک کے, تو انہوں نے فوراً, اتفاق کی بات ہے 2-3 ہی لوگ تھے, وہ جلدی سے قتل کیا. یعنی آدمی کی الرٹنس دیکھو, اندر جاتے ان 3-4 کو فارغ کر کے دروازہ کھلوا کے پوری آرمی کو اندر کھلوا کے کامیاب ہو گئے. ایسے واقعات آپ کو بہت مل جائیں گے ہماری تاریخ میں. اکیلے گئے بالکل چپکے چھپاتے اور وہاں سے قتل بھی کر دیا دشمن کو, اس کے قلعے میں گھس کے, اور پھر واپسی پہ جب آ رہے ہیں تو وہ 23 سے 2-3 اسٹیپ آگے کود گئی, یہ سوچ کے کہ چلو شاید قریب ہی ہوگی زمین, زیادہ نکلی, ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اس پین کے ساتھ باہر نکل کے پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس ایکسپیڈیشن پہ, اور اس پر آپ نے جو ہاتھ اپنا مبارک پھیرا وہ سیٹ ہو گیا, وڈی جوڑ دی آپ نے. وہ تو معجزہ تھا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ بندہ چلا گیا. تو یہ ہے, یہاں عقل سے فیصلہ نہیں کیا, لیکن یہاں وحی سے فیصلہ کیا. تو بظاہر وہ عقل کے خلاف نظر آ رہا ہے, لیکن وہی اس پر غالب ہے. اس لیے اگر گڑبڑ نہیں ہوئی تو جہاں جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, وہاں اصل وہ کہنے کو تو جذبہ ہے, لیکن اصلاً وہ جذبہ نہیں ہے. اس نے اس عقل کو بائی پاس کر دیا وہی کے تابع ہو کر. یعنی ابراہیم علیہ السلام جب کودے ہیں, آگ میں کہہ دیا چلے جاؤ تو چلے گئے, چھوڑ دو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, میرے لیے وہ بنانے کی ضرورت نہیں, میں ایسے نکل جاؤں گا, چلا جاؤں گا, چلے, کوئی فکر نہیں. یا جو خندق میں جو ان لوگوں نے چھلانگیں ماری ہیں اصحاب الاخدود نے, تو بظاہر تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا عجیب بات ہے. وہ عشق کی بیس پر تو تھا, لیکن وہ عشق شریعت کا وحی کی بیس پر قائم ہوا تھا. وہ اللہ کو پہچان کے, عقلی طور پر اللہ کو جب مان لیا, پہچان لیا, جیسے ہماری پچھلے ہفتے بات ہو چکی ہے, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا اس کے نبی کے بتائے ہوئے ہر حکم پہ جان قربان ہے, اس کے آگے پیچھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. وہاں کیا ایموشن اور کیا ریشنالٹی سب آؤٹ, کیونکہ آپ سب سے ٹاپ پہ چلے گئے. یہ تو ہمیں بیلنس کرنا اس لیے پڑتا ہے کہ ایموشنز جو ہیں, ایموشن عقل کے خلاف ہوتے ہیں, اگر کبھی ہو ساتھ ساتھ تب تو ٹھیک ہے, لیکن نہ ہو تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے ریشنالٹی کی بیس پہ, عقل کی بیس پہ. اور اگر یہ دونوں ہی پہلے سے شریعہ فائڈ ہو جائیں, شریعت کے دائرے میں آ جائیں, اعتدال پہ آ چکے ہو, پھر بظاہر آپ یہاں عقل بھی استعمال کریں گے تب بھی فائدہ ہوگا, یہاں پہ جوش استعمال کریں گے تب بھی فائدہ. تو کبھی آپ یہ کریں گے, کبھی آپ وہ کریں گے. یعنی یہ دونوں ٹول اب آپ کی باندی بن گئے, کیونکہ آپ گائیڈڈ ہیں شریعت سے. اب تک آپ کو ایم کرنا پڑتا تھا نشانوں کا, تو کبھی کبھی جو ہے وہ غلط ہو جاتا تھا. تو اس ایم کرنے میں آپ کا ٹارگٹ بھی ٹھیک ہو, نظر بھی ٹھیک ہو, آپ ہیلدی بھی ہو, سوچ بھی رہے ہو, نیند کا غلبہ بھی نہ ہو, تو یہ سارے فیکٹرز کورڈ ہونے چاہیے. لیکن اب آپ کی وہ جو
گن آپ کے حوالے کی گئی ہے، اس میں اس بلٹ کے ساتھ ایک ڈرون لگا دیا گیا، تو آپ آنکھ بند کر کے ایسے گھما کے اپنی طرف بھی کر کے جائیں گے، وہ نکلتی جا کے اسی ٹارگیٹ پہ پہنچے گا جس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تب کوئی ٹینشن نہیں. یعنی جس کے ساتھ ڈرون لگ گیا ہو اور اس کو اپنا ٹارگیٹ پتہ چل گیا کہ لاک کرنا ہے، ادھر پہنچنا ہے، تب میں ادھر پھینکوں گا تب بھی وہ نکل کے بلٹ ڈرون اس کو وہیں پہنچائے گا جہاں جو اس کا ٹارگیٹ سیٹ ہو چکا ہے. تو اب میں ہوا میں گھما کے ادھر مار دوں تو بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ تو اسی کو چیس کر کے وہاں پہنچے گا جو اس کا آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کر دیا اس کے ساتھ. آ رہی نا سمجھ میں بات؟ تو وہی کا کام اصل میں یہ ہے کہ وہی اس چیز کو ہر حوالے سے پرفیکٹ کر دیتی ہے کہ تم کچھ بھی کرو گے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. یعنی اللہ کا حکم اگر مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، تو بظاہر ایسا لگے گا کہ میں نے مشکل میں ڈال دیا اپنے آپ کو، میں تو پھنس گیا. شریعت کی پابندی کر کے کبھی نہیں پھنستا آدمی. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اولاد کو ذبح کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے دیکھو میں نے وہی پہ عمل کیا اور اولاد گنوا دی. اولاد گنوا بھی دے گا تب بھی اس کو ٹینشن نہیں ہوگی، لیکن گنوائے گا نہیں. یہ الگ بات ہے. یہ ممکن نہیں کہ کسی سے شریعت میں کوئی فالو کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا کبھی. اس کے اسباب ویسے ہی ہوں گے لیکن وہ جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ مفید ہوگا. تو آپ کو جو بھی اس کا پورا خد و خال نظر آ رہا ہو، جو بھی حالات نظر آ رہے ہو، بظاہر نظر آ رہا ہو کہ ایسا ہوگا، لیکن اس کی اتباع کے نتیجے میں فائدہ ہوگا. تو اس لیے یہ تین دائرے جو ہیں ان کو بالکل واضح اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جوش اور جذبے کا بھی ایک میدان ہے اور اس میں وہ چلنا چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے. لیکن جب فیصلہ کرنا ہو تو ہمیشہ عقل کی بنیاد پر ہوگا، ڈیسیجن اس کی بیس پہ لیں گے. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ عقل تو یہ کہہ رہی ہے لیکن اس وقت ذرا چھوٹا موٹا تفریح کا، ہنسی مذاق کا، پارٹی کا ٹائم ہے، چلنے دو. تو آدمی جان بوجھ کے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ جو شریعت کا ہے تھوڑی بہت گنجائش دے دیتا ہے. چھوٹی موٹی بے اعتدالی چلتی ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے صرف اس وقت اتنا کھانا چاہیے کیونکہ میری شوگر بڑھی ہوئی ہے. نہیں، کبھی کبھی آدمی ذرا ایک آدھ دفعہ ون آف بے احتیاطی کر جاتا ہے تو جانتے بوجھتے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے اگلے دن زیادہ ورزش کر کے یا زیادہ اوور ایکسٹرا دوا لے کر یا کچھ بھی کر کے. تو یہ تو ون آف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی عقل کی بیس پہ ہی ہوا. یعنی ایموشن پہ آپ نے عمل کیا لیکن عقل کو اوپر رکھتے ہوئے کہ عقل نے دیکھ کے فیصلہ کیا کہ بہرحال اس وقت اس ایک دفعہ کی گنجائش، چلو چلے گا، کبھی کبھی چل جاتا ہے. بچہ بھی ضد کرتا ہے تو آپ عموماً نہیں مانتے اس کے بعد. کتنی دفعہ آپ کا 5 سال کا بچہ، اگر وہ اپنے بچے کو سوچے جب وہ 5 سال کا تھا، سب کے بڑے ہو گئے ہوں گے جن کے ہیں اب بھی 5 سال والے، کتنی دفعہ وہ ضد کرتا ہے اور کتنی دفعہ آپ اس کی وہ ضد مان لیتے ہیں کہ مجھے اسکول نہیں جانا یا نہیں اٹھ رہا یا کچھ کہہ نہیں رہا، آنکھیں نہیں کھل رہی، وہ پڑا جا رہا ہے، لوٹے جا رہا ہے، ادھر اٹھاتے ہیں ادھر گر جاتا ہے، پھر وہ اٹھا کے ادھر باتھ روم لے کے آتے ہیں، منہ دھوتے ہیں. جب تک وہ صحیح سے اٹھ نہیں جاتا اٹھاتے رہتے، کوشش کرتے ہیں، پھر وہ الرٹ ہو جاتا ہے، کھیلنے کودنے بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے. لیکن ہر دفعہ اس کے اس ایموشن کی بیس پہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ اچھا آج چھٹی کرا دیتے تو تھوڑے دنوں کے بعد پاگل ہو جائے گا، بچہ بھی پگلا جائے گا اور آپ بھی بے وقوف آدمی سمجھے جائیں گے کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کیا چاہیے. تو فیصلہ آپ ہمیشہ عقل کی بیس پہ کرتے ہیں، الا کہ کبھی کوئی عقل ہی تقاضا کرے کہ آج ایکسیپشن دے دو تو ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے ایسا نفس کو کمزوری کی وجہ سے یا بچے ہونے کی وجہ سے. اور جب بھی ان کے درمیان ہوگا کانفلکٹ تو سیدھا فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا. تو جب ایسا کریں گے تو انسان کے حالات ہمیشہ قابو میں رہیں گے، ورنہ وہ ہمیشہ نقصان اٹھائے گا. تو جب بھی اپنے سیناریوز کو دیکھیں ان میں اس کو سامنے رکھیں، اپنی کسی بھی ڈسکشن کو کرنا ہو، کسی بھی ڈیسیجن کو میک کرنا ہو، ان میں یہ چیزیں بالکل طریقے سے سامنے رہیں، ورنہ آپ کا ہی نقصان ہے. اپنے گھر میں، اولاد میں، باہر نوکری میں، جہاں بھی ہوگا اس کے نقصانات بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ آپ ہر دفعہ بیوقوفی کر رہے ہیں. تو بیوقوفی کی گنجائش 2-4 دفعہ تو مل سکتی ہے، اس کے بعد پھر آدمی گر پڑتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے.